علامہ آصف رضا علوی دراصل معرض وجود میں کیسے آئے، یعنی کہ یہ خطابت کا سلسلہ چلا کہاں سے؟ فرقان بھائی، میں اپنے مختلف انٹرویوز میں اس بات کو واضح کر چکا ہوں، لیکن آج آپ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ اس پہ میں وضاحت دے دیتا ہوں۔ فیصل آباد شہر سے میرا تعلق ہے، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ فیصل آباد کی سرزمین نے ایک بہت بڑے سپوت کو آج بھی اس دھرتی کے اندر وہ ان کا مدفن ہے۔ قبلہ مولانا محمد اسماعیل اللہ مقامہ کا جو مقامی درس آل محمد، اسی کے ملحقہ میری رہائش تھی، اور میرے والد محترم جو تھے نصیر علوی صاحب مرحوم و مغفور، ان کی بڑی رغبت تھی قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل سے، ان کے شاگردان سے اور علماء اکرام سے۔ تو بچپن میں گھر میں ایک ماحول ایسا ملا، والدہ کی خواہش اور والد کی محنت۔ پنجاب کی خطابت کا اپنا ایک رنگ ہے کہ یہ بھی خطابت کا ایک رنگ ہے، اور یہ ہمارے ہاں رائج رنگ ہے۔ لکھنؤ کا جو مرکز تھا وہ ہمارے بر صغیر کی ثقافت کو سمجھتے ہوئے وہاں پر علماء کو تیار کیا جاتا۔ سب کا سارا اعتراض، سارے کا سارا سوال یہ آ رہا ہے کہ قوم یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہی ہے؟ حضور، قوم ڈیمانڈ چینج کرے گی، آپ سپلائی یونٹ ترتیب دیں، آپ بتائیں کہ آپ سپلائی کر کیا رہے ہیں، آپ دے کیا رہے ہیں۔ جو آپ سپلائی کر رہے ہیں وہ پبلک کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کہ مثال کے طور پر ایک پروڈکشن ہاؤس ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی جو عوام مانگ رہی ہے میرے پاس وہ تو نہیں ہے، میرے پاس بالکل ایک مختلف چیز ہے، یعنی کہ ایک بالکل مختلف طریقہ خطابت ہے، اس کو آپ ایکسیپٹ کرو۔ اسے زبردستی تھوپا جاتا ہے ہم پر۔ بہت سے ایسے خطے ہیں جہاں پر ہماری جو پنجاب کی خطابت ہے، بر صغیر کی خطابت ہے، جو سینے کے زور والی خطابت ہے، جو آواز اونچا کرنے والی خطابت ہے، جو نقطوں والی خطابت ہے، ہم ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں یا ایسی کمیونٹی میں جاتے ہیں یا ایسی امام بارگاہوں میں جاتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔ بالکل بھی ایک امتزاج نہیں ہے علم کا اور خطابت کا۔ قبلہ نصیر اجتہادی صاحب، کون کہے گا کہ وہ خطیب نہیں تھے؟ ان کے الفاظ، خطابت کی روانی، ان کا لہجہ، پھر اس کے اندر ہی قرآن کی تفسیر، کیا بات ہے۔ اس کے اندر ہی حدیث معصوم۔ علامہ طالب جوہری ممبر پہ آئے تو انہوں نے اگر آیات کے ساتھ آیات کو ملایا ہے تو انہوں نے کہیں بھی خطابت کی تار کو ٹوٹنے نہیں۔ عبدالحکیم بوترابی صاحب آئے ہیں تو اگر انہوں نے آیات قرآنی پڑھی ہیں، خطابت نہیں۔ اگر عرفان حیدر عابدی نے اپنی گھن گرج کو قائم رکھا ہے نا مائک کے اوپر، تو اس میں کہیں بھی کوئی جملہ نیچے نہیں آیا۔ ایک عرصہ پہلے، یعنی کہ تقریباً نصف صدی پہلے، ہمارے ہاں کا مزاج ایک خارجی دشمن کے خلاف بات کرنے کا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے ہاں ممبر کا مزاج تبدیل ہوا، اور جو انٹرنل مسائل ہیں وہ اتنے اب سر چڑھ کر بولنے لگے ہیں، ہاتھ سے نکل گئی یہ بات۔ کبھی بھی خارجہ پالیسی کے امور کا جو ماہر ہوتا ہے وہ داخلہ پالیسی پہ تنقید نہیں کرتا، داخلہ والا خارجہ پہ۔ ہر بندہ اپنے اپنے شعبے کے ساتھ مخلص ہو کے اس میں اپنی خدمت کرتا ہے۔ قبلہ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل اللہ مقامہ سے شیعہ علماء نے کہا، کیوں نہیں بات کرتے فقہی مسائل پر؟ آپ لوگوں کو نماز اور روزہ کی تربیت کیوں نہیں دیتے؟ آپ یہ اخلاقی تربیت کیوں نہیں کر رہے قوم کی؟ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی تقاریر میں یہ بھی کہا کریں۔ تو قبلہ مبلغ اعظم کا ایک بڑا شہرا آفاق جملہ ہے، انہوں نے کہا، میں ہوں مورچے کا سپاہی، کیا بات ہے، میں ہوں بارڈر کا سپاہی، میں ہوں سرحد کا سپاہی، کیا بات ہے۔ میرا کام ہے باہر سے لوگ اندر لے کے آنا، اندرونی معاملات ان کے جانے اور آپ جانے۔ بالکل صحیح۔ اگر میں باہر والے مورچوں سے اندر آ کے لڑنا شروع کر دوں گا تو ادھر کون لڑے گا؟ دوسری چیز جو ہے وہ میں آپ کے پروگرام میں ضرور کہنا چاہوں گا، اس دور کے لیے کہنا چاہوں گا، عدم برداشت کا رویہ اتنا تیزی سے پھیل گیا ہے، اتنا شدت سے پھیل گیا ہے کہ حضور، آپ جس کو پسند نہیں کرتے یہ آپ کا مسئلہ ہے، قوم کا مسئلہ۔ لیکن میں یہ کہوں کہ جو میرا اختلاف ہے قوم اسے اپنا اختلاف سمجھے، ہر مذہبی بندہ فریضہ سمجھے اس بندے سے دشمنی کرنا جسے میں دشمن سمجھتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو آج کا ایک شخص ہے، خطیب ہے، اس کو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں خطیب خطابت سیکھنے کے لیے، اور پاکستان کے جو حالیہ ماحول ہے، جو ممبر کا حالیہ مزاج ہے، اس میں ان کو کن کن چیزوں کو اسے ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں کو سوچ کے ممبر پر بیٹھنا چاہیے؟ آپ عصر حاضر کو فالو نہ کیجیے گا، یہ دور تبدیل ہونا ہے، یہ مزاج بدلنے والا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے آندھی آتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ مٹی اڑنی ہے، ابھی بارش آئے گی، یہ مٹی بیٹھ جائے گی۔ اس وقت جو گرد اڑی ہوئی ہے تو آپ اس گرد یافتہ ماحول کے مطابق اپنے آپ کو مرتب نہ کریں کہ میں نے ایسا ہی لہجہ، ایسا ہی مزاج، ایسی ہی چیز بیان کرنی ہے، یہ سب کچھ ایسا ہی بولنا ہے۔ انشاءاللہ بادل آئیں گے، بارش آئے گی، یہ گرد بیٹھ جائے گی، مطلع صاف ہو جائے گا،
چہرے نکھر جائیں گے. تو آپ کو اپنے آپ کو اس دور کے لیے تیار کرنا ہے.